اللہ فرماتے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کی پیروی کی ہے کہ جس کو شیطان پڑھتے ہیں، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن شیاطین نے کفر کیا جو سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا بابل شہر، عراق کا شہر ہے، بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت، یعنی جو چیز نازل کی گئی، فرمایا کہ دو فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے ہیں ان پر، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور نہیں سکھلاتے تھے وہ کسی ایک کو، یہاں تک کہ دونوں ہاروت ماروت کہتے تھے کہ بے شک ہم آزمائش ہیں، تم انکار نہ کرو، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، وَمَا هُمْ بِزَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور نفع بخش نہیں تھی، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو کچھ خریدا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری ہے، فرمایا کہ ما شروا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، لو كانوا يعلمون، کاش کہ وہ جانتے، ولو انہم آمنوا، اگر وہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ عند اللہ خیر، تو البتہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں ملنے والا ثواب وہ بہت زیادہ بہتر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ یہ بات جانتے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، آیت نمبر 2۔ اس آیت سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ بڑی اہم ترین آیت ہے، تو چند ایک باتیں یہ تھوڑا سا آپ ذہن نشین فرما لیں اختصار کے ساتھ۔ تو آیت کا مضمون تو یہ ہے کہ یہودیوں نے تورات کو پس پشت ڈال کر جادو کو اپنے سینے سے لگایا، ان کا یہ فیصلہ کم علمی اور جہالت پر مبنی تھا کہ تورات جیسی پاکیزہ چیز کو چھوڑ کر کیسی گندی چیز کو گویا کہ انہوں نے اختیار کر لیا، انہوں نے ایک ایسی چیز خریدی جو ان کے لیے کسی صورت نفع بخش نہیں ہو سکتی، بلکہ اس جادو میں ان کے لیے نقصان ہے، کیونکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جادو پر عمل کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا، نقصان ہے بلکہ۔ تو اس کے باوجود جادو کے پیچھے ان کا پڑنا یہ غلط فہمی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ دوسری بات، اکثر یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں، وہ انہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تسلیم کرتے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا ملک، یعنی سلیمان علیہ السلام کا ملک، ان کی بادشاہت وہ جادو کی وجہ سے بنی ہے اور چلی ہے۔ تو یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت یا تو اپنے اسی عقیدے کی وجہ سے کی، یا پھر اس وجہ سے کہ جادو کی اہمیت لوگوں کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان کی جائے تاکہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے جادو کو قبول کر لیں۔ خیر بہرحال اس سلسلے میں انہوں نے بہت سی کہانیاں گھڑی ہیں، اس سلسلے میں سلیمانی انگوٹھی کے کارناموں نے بڑی خاصی شہرت حاصل کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے جادو پر مشتمل کتابوں کا ذخیرہ
گویا کہ دفن کیا گیا تھا، یہ بھی انہوں نے بات گھڑی ہے۔ اور یہ بھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد جب یہ جادو کا ذخیرہ لوگوں کے ہاتھوں لگا تو انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی جادو کے بل بوتے پر کیا کیا، حکومت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کے ان نظریات اور ان افکار اور ان من گھڑت باتوں کی تردید فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کو ظاہر فرمایا ہے کہ ما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، کیونکہ جادو تو کفر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کبھی کفر نہیں کیا، اور نہ آپ نے کبھی جادو کیا، نہ آپ جادوگر تھے۔ تو قرآن پاک کے انداز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین اور جنات یہ کام کرتے تھے، اور پھر ان یہودیوں نے ان جنات اور شیاطین سے یہ جادو سیکھ لیا، اور اس کی نسبت ان خبیثوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہودیوں نے جادو کا یہ فن ہاروت اور ماروت فرشتوں کے ذریعے منتقل ہونے والے ہنر سے بھی حاصل کیا، اور تورات کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے لگ گئے۔ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ فرمایا کہ یہ دو فرشتے تھے جنہیں بابل شہر میں اتارا گیا تھا۔ بابل شہر یہ عراق کا ایک شہر ہے، یہ بغداد سے کوئی 70 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اس زمانے میں، اور اس